آج میں کہتی ہوں کہ جیت کی فتح ہوئی ہے، سچ کی فتح ہوئی ہے، اور ریکارڈ کے لیے جینا مرنا پاکستان میں ہے، سب سے لالی پرچم کی عزت ہے۔ جب یہ میری گاڑی کے اوپر بھی لگا ہوا تھا اور آج یہ میرے ملک کا جھنڈا ہے، یہ ہمیشہ مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ اسی ملک کے لیے کام کرتے رہیں گے، اسی ملک کی عظمت اور شان کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ نہ دبئی میں جائیداد بنانی ہے، نہ لندن میں جائیداد بنانی ہے، نہ لندن بھاگنا ہے، نہ دبئی بھاگنا ہے، جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، کیونکہ پاکستان ہی ہے تو ہم سب کچھ ہے۔ تو میرا نام آج میرا نام مسئلے سے نکل گیا ہے، انشاءاللہ آپ میں عمرہ کر دوں۔ سرتاج گل صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے لیے آ رہی ہیں، کیس کے حوالے سے میں تو آج وہ ای سی ایل میں میرا نام دیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی شاید ٹیررسٹ میں ہی ہوں، پوری پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ہم ہی سر باہر جانے سے روکا ہوا ہے، اور باقی میرا کیس کافی مہینوں سے انہوں نے 9 مئی پہ ہی مجھے فوراً بغیر کسی تحقیق کیے، بغیر کسی ریکارڈ کے انہوں نے مجھے ای سی ایل پہ ڈال دیا۔ حالانکہ جو میرا ٹریک ریکارڈ ہے ان کو پتہ تھا کہ میرے لیڈر سمیت ہم نے نہ ملک چھوڑ کے بھاگنا تھا، نہ ہم نے کہیں جائیدادیں بنانی تھی، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اوپر میں ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان کے اوپر فخر ہے، سبز لالی پرچم کے اوپر فخر ہے۔ کافی دیر سے جو یہ میرے کونسل ہے ینگ، بالکل ہمارے ایڈوکیٹ ہے چودھری اسامہ طارق، یہ اس کونسل میرے پیش ہوتے رہے۔ ہر روز جو ہے وہ کبھی پنجاب حکومت کی طرف سے یا کبھی یہاں فیڈرل حکومت کی طرف سے کوئی نہ کوئی گلچ جان بوجھ کے ڈال دیا جاتا تھا۔ میں حج کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے میرا پاسپورٹ جو ہے انہوں نے کنسیلمنٹ کرنی تھی، مجھے نہیں دے رہے تھے، مجھے باہر جانے سے روک دیتا، مجھے حج پہ نہیں جانے دیا گیا۔ تو ہر روز آ کے جب یہاں پہ پیشی ہوتی تھی تو جج صاحب کہتے تھے کہ ان کو ریکارڈ دے، جو یہ لوگ ریکارڈ ہم سے مانگتے تھے آ کے جو ہے اسامہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ آ کے فوراً جمع کروا دیتے ہیں۔ اتنے ہفتے سے گزر گئے لیکن فیڈرل حکومت کے پاس، پنجاب حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا میرے خلاف، کیونکہ میں تمام اس میں جو جھوٹے کیسز ہے، بوگس کیسز میں، جو 9 مئی کی آڑ میں ہمیں جان بوجھ کے کہ ہم اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، جو کہ میں نے نہیں چھوڑا، نہ میں نے کبھی چھوڑنا ہے، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کی ساتھی ہوں۔ تو اس کی آڑ میں جو میرے اوپر بوگس کیسز بنائے گئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہم تھک ہار جائیں، لیکن ہم تھک ہار نہیں گئے، بوگس کیسز ختم ہو گئے، ہم نے تمام ضمانت کرائے، ریکارڈ جمع کروایا۔ آج الحمدللہ جیت کی فتح ہوئی، سچ کی فتح ہوئی ہے۔ آج جج صاحب نے کافی جو گورنمنٹ کے جو بھی یہاں پہ لوگ پیش ہوئے تھے، میرا خیال میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل تھے، ان کو کافی زیادہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، آپ انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں، آپ کے پاس دہشت گردوں کے ہمارے پاس آپ لوگ کوئی نہیں بھجواتے، آپ بم بلاسٹ کرنے والوں کے یا کرپشن والوں کے کسی کے آپ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں بھجواتے کہ ان کو ای سی ایل پہ ڈالیں۔ ہر روز آپ ہمارے پاس سیاسی لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، آنریبل لوگ ہیں، الیکٹ ہو کر آتے ہیں، اور آپ نے ان کی شخصی آزادی یا فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے سسپینڈ کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر ریکارڈ جمع کرائے کہ آپ نے محترمہ کو ان کا جو ہے وہ نام بھی سی ایس سے نکال دیا اور پاسپورٹ بھی جو ہے ان کو ایشو کر دیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ صبر ہم نے کیا، ہم نے برداشت کیا، کیونکہ اپنے ملک کے خاطر برداشت کریں گے۔ جو پرچی والے ہوتے ہیں نا، جو جن کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں، پھر ان کے لیڈران بھی بھاگ جاتے ہیں اور ان کے ارد گرد کے لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں، تو انشاءاللہ ادھر ہی اب ظاہر بات ہے جب پاسپورٹ ایشو ہوگا تو انشاءاللہ خواہش ہے کہ پھر عمرہ کرنے جاؤں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے جاؤں کہ عمران خان کے ساتھ اپنے حق سچ پہ کھڑی رہی، اور دوسرا میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے جو مجھے ان کے نام پہ ووٹ دیا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ضرور جاؤں گی کہ میں عمرہ کر کے آؤں انشاءاللہ۔ اسی طرح کیس ٹو کیس ہم پیش ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم میں سے کسی نے بھاگنا ہوتا ہے، میرے کارکنان ورکر سمیت، میرے لیڈر سمیت، تو ہم اس طرح کورٹ کے اندر پیش نہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ جن کے ہاتھ پیر اس وقت نہیں ہیں، جو کہ ڈرون اٹیکس میں یا بم بلاسٹ میں جو کہ معذور ہو گئی، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اور وہ فیملیز جس کے گھر میں شہید وہاں سے ہوتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایک ٹیررسٹ کا کولیٹرل ڈیمیج میں تو پورے کے پورے گاؤں ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، پورے پورے شہر ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، پورے پورے قصبے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے، میں تو خود وزیر مزید قبیلے سے ہوں، میں بطور پشتون ہوں، میں قبائلی ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ 1000 سال کی ہماری ہسٹری، ہماری خواتین کو تو آج تک آپ نے برقعے کے علاوہ، پردے کے علاوہ کہیں باہر دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ ہمارے کلچر کو نقصان بناتے ہیں، ہمیں آپ آئیڈینٹیز بناتے ہیں، اس ٹراما میں سبھی فیملی سے لوگ نکلی نہیں ہیں۔ 9/11 والے میں ابھی بھی
80,000 से 1 लाख तक ऑन रिकॉर्ड हमारे फौजी, हमारे मासूम लोग शहीद हुए हैं। पता नहीं और रिकॉर्ड के बगैर कितने लोग हुए होंगे। मजीद अपना मुल्क हम नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने कोई टेररिस्ट को पकड़ना है तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हो सकती है, और वो ऑलरेडी हो रही है। जो भी हमारी लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं वो मुस्तकिल करती रहती है कि जहाँ से उनको लगता है कि कोई टेररिज्म हो रही है या कोई ऐसी मूवमेंट उनको नजर आती है, वो हमेशा इंटेलिजेंस बेस्ड उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन अगर आप पूरा ऑपरेशन करते हैं इसलिए हम नहीं कह रहे कि इसकी इजाजत होनी चाहिए, ऑपरेशन के बिल्कुल खिलाफ है। पहले भी हम पाकिस्तान बहुत ज्यादा इसका नुकसान पहुंचे, असल में उस सेट ऑफ माइंड तक पहुंचे, उन इंटरनेशनल एक्टर्स तक पहुंचे जो आपके मुल्क में सीफेट को डिरेल करना चाहते हैं, जो आपके मुल्क में इकोनॉमिक जोन को डिरेल करना चाहते हैं, जो आपके मुल्क में दहशतगर्दी की लपेट में करना चाहते हैं। उन लोगों को पकड़े जो वो इंटरनेशनल एक्टर जो पाकिस्तान में को डिस्टेबलाइज कराना मुस्तक करना चाहते हैं, उन माइंड तक पहुंचे, उन चीजों तक पहुंचे। लोकली जो भी कोई चीज होगी उसके साथ तो लोग आपको कॉपरेट करने को तैयार है। पहले भी जब आपने नॉर्थ वजीरिस्तान पे, साउथ वजीरिस्तान पे जो ऑपरेशन किया था, हमारे लोकल वजीर कबीले ने, महसूद कबीले ने, दावड़ ने, मरवत ने, ब्रिटानियों ने, बनोची ने, सबने आपका साथ दिया था। लेकिन देखिए मैं आपको बार बार एक बार कह रही हूँ, जब आप ऑपरेशन करते हैं आपके मुल्क में, आप कह रहे हैं ना कि हमने इकोनॉमिक उसको एक्टिविटी करी है, जैसे आप ऑपरेशन का नाम लेके तमाम एम्बेसीज हाई अलर्ट कर देंगी, अपने कॉन्सुलेट को, अपने डिप्लोमेट्स को, यहाँ से मिशन वापस चले जाते हैं। हाई अलर्ट हो जाता है कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क करना कि आप इसके मूवमेंट के ऊपर पाबंदी है, तो फिर कौन आएगा आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और दूसरा मेरा एक सवाल है कि अब बलोचिस्तान में अगर आप केपीसी में बात करें और अगर आप कह रहे हैं कि पंजाब में, वैसे तो पंजाब में भी अबडक्शन है, पंजाब में भी मिसिंग पर्सन शुरू हो गए, हमारे चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। मेरा ये सवाल है कि पंजाब में अगर आप फर्ज कर रहे हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी नहीं है, अल्लाह करे मेरे मुल्क में कहीं पर भी दहशतगर्दी ना हो, तो मेरा सवाल है कि फिर फैसलाबाद में सारी पावर लूम्स क्यों बंद है, सारी टेक्सटाइल मिलें क्यों बंद है? वहां पे आपकी जो 30% एक्सपोर्ट जो हमारे दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में 24% से ग्रोथ करके 30% पे जा रही थी, वो रेशियो क्यों नीचे चला गया है? क्यों उनकी जो एक्सपोर्ट से वो डाउन चली गई है? क्यों सारी पावर लूम्स बंद होना शुरू हो गई है? गुजरावाला में या सियालकोट में जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए वहां पे क्यों नहीं हो रही? तो ये ना तो फिर ऑपरेशन करने से आपके मुल्क में सरमायाकारी आएगी, बल्कि जो मौजूदा भी अगर आपके मुल्क में कोई डेवलपमेंट हो रहे हैं वो भी खौफ और राज की वजह से रुक जाएगा। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, पार्लियामेंट में इसके ऊपर